اب اردو کے 3 بڑے شاعروں کا جب یہ ذکر کرتے ہیں تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ہے. میر غالب اقبال پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بیک وقت دہلی، لکھنؤ، رامپور اور حیدرآباد آج ہی کے دن 25 مئی کو 4 شہروں میں داغ کو یاد کیا جا رہا ہے. کہ ایک بہت مشہور ناول ہے شمس الرحمن فاروقی کا کئی چاند تھے سر آسماں، اس کی جو کئی چاند تھے سر آسماں کی جو مرکزی کردار ہیں چھوٹی بیگم، وہی داغ کی ماں ہے. آپ سبھی کی خدمت میں شفیع ایوب آداب عرض کرتا ہے. تحبیب لندن کی جانب سے حضرت داغ دہلوی کو آج ہم یاد کر رہے ہیں. یہ جو میرے ہاتھ میں کاغذات ہیں اور یہ جو کتاب ہے داغ پہ، اس کو دیکھ کے آپ پریشان بالکل نہ ہوں، اور جن شاعروں کو بھی سنانا وہ بھی پریشان نہ. میں صرف 10 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہاں آنے سے پہلے عزیزم حمزہ نے مجھ سے پوچھا کہ داغ کے حوالے سے جو گفتگو ہم لوگ کریں گے آپ کتنی دیر بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ اگر مجھ سے داغ پہ 2-3 گھنٹے گفتگو کرنا چاہیں تو میں 2-3 گھنٹے گفتگو کرتا ہوں داغ پہ، داغ کی زندگی پہ، داغ کی شاعری کے حوالے سے، داغ کے پہلے کی شاعری کے حوالے سے، دبستانوں کے حوالے سے بہت دیر تک بات چیت کریں گے. اور اگر آپ 10 منٹ میں چاہتے ہیں تو میں 10 منٹ میں اپنی باتیں سمیٹ لوں گا. ابھی 10 منٹ کا وقت دیا ہے انہوں نے مجھے. سب سے پہلے میں تحبیب لندن اور اس کے روح رواں پچھلے 30-40 برسوں سے نوجوان بنے رہنے کا ہنر جاننے والے عزیز دوست طارق فیضی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، حمزہ اجمی نوجوان ہیں، بڑے باصلاحیت ہیں، بڑی خوبیوں کے ساتھ محفلیں آراستہ کر رہے ہیں، ان کے لیے بہت ساری نیک دعائیں. اور یہ جو پوئم اینڈ کہانیاں اسٹوڈیو ہے جہاں ہم سب بیٹھے ہیں داغ کو یاد کر رہے ہیں، یہاں میں آپ سب کا استقبال کرتے ہوئے چند بنیادی باتیں عرض کرتا ہوں. 1 منٹ ہو چکے ہیں، 9 منٹ اور میرے پاس بچ گئے. اپنا کلام نہیں سناؤں گا، بہت سارا کلام لے کے آیا ہوں، پھر کبھی سنا دوں گا. سکندر کا ذکر ہوا، ارشاد خان سکندر. آج سے 20-22 برس پہلے جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ایسے ہی ایک محفل میں، مشاعرے میں نظامت کر رہا تھا. میرے چھوٹے بھائی جو ان دنوں پی ایچ ڈی کر رہے تھے ہندی میں، جو ہندی کے کوی ہیں، وہ ایک بہت دبلے پتلے نوجوان کو ساتھ لے کر آئے. اس کی آنکھوں میں بڑی چمک تھی اس نوجوان کے. کہا کہ یہ میرے دوست ہیں، یہ بھی کلام پڑھیں گے. اس دن سے سکندر سے ایک رشتہ قائم ہوا. بڑے بھائی کی طرح مجھے عزت کرتے تھے میری. بے وقت ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. ابھی آپ نے، ہمارے ترکش صاحب نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا. میں بھی اپنی جانب سے، تحبیب کی جانب سے انہیں یاد کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. دیکھیں میں چونکہ 8 ہی منٹ بولوں گا، آپ اگر خاموش رہیں گے تبھی مزہ آئے گا. ٹھیک، ہاں. اور داغ کا کچھ کلام پڑھ دوں گا، داغ کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں عرض کرتا ہوں. آپ میں سے بیشتر حضرات داغ کو جانتے ہیں، استاد شاعر ہیں داغ دہلوی. اس حوالے سے 2-3 بنیادی باتیں یہ ہیں کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بیک وقت دہلی، لکھنؤ، رامپور اور حیدرآباد آج ہی کے دن 25 مئی کو 4 شہروں میں داغ کو یاد کیا جا رہا ہے. ایسا بہت کم ہوا ہے کہ کسی شاعر کو اس کی یوم پیدائش پہ 4 شہروں میں اتنے بڑے پیمانے پہ ادیب و شاعر اسے یاد کریں. اس کے لیے میں محترم طارق فیضی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، تحبیب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. 1831 میں داغ پیدا ہوئے، 25 مئی کو دہلی میں چاندنی چوک میں. آپ ابھی چاندنی چوک جاتے ہیں، وہاں پہ استاد کوچہ ہے، کوچہ استاد داغ کا. وہیں پہ وہ حویلی تھی جس میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. 5 برس کے بعد 200 سالہ جشن منائیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ طارق فیضی چونکہ دور اندیش ہیں تو پہلے یہ معاملہ انہوں نے شروع کر دیا ہے. داغ کو ہم لوگ چونکہ یونیورسٹی میں نصاب میں داغ کو پڑھایا جاتا ہے، ہر جگہ ایم اے اور بی اے کے نصاب میں شامل ہے. ان کی شاعری کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں. یہ جو دبستان ہیں شاعری کے، آج 4 دبستانوں میں داغ کو یاد کیا جا رہا ہے. یہ ہم دہلی میں بیٹھے ہیں، رامپور والے رامپور میں یاد کر رہے ہیں، لکھنؤ والے لکھنؤ میں یاد کر رہے ہیں، اور حیدرآباد دکن میں یاد کیا جا رہا ہے. داغ کو عام طور پہ
دبستان دہلی کے شاعر کہہ دیتے ہیں، دبستان دہلی کے شاعر ہیں. لیکن معلوم یہ ہوا کہ داغ کی شاعری پہ جو سب سے زیادہ رنگ ہے وہ رامپور کا ہے. اور کہیں بھی داغ کو رامپوری تو کہا نہیں گیا، لیکن بات کی تحقیق نے بہت سارے رسائل میں، اور ہمارے ایک دوست ہیں پروفیسر دہلی یونیورسٹی میں پروفیسر ظہیر رحمتی، انہوں نے ایک بھرپور مقالہ لکھا اور یہ ثابت کیا ہے کہ داغ جو ہیں وہ دراصل رامپور دبستان کے شاعر ہیں. اس پہ کچھ باتیں ہوئیں، کچھ ہوئی. اب وہ دبستانوں کو سمجھنے کے لیے میں یہاں دبستان لکھنؤ کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ داغ کا اس طرح تعلق لکھنؤ سے نہیں تھا. داغ دہلی میں پیدا ہوئے، 4 سال کی عمر تھی، مشکل سے پانی مجھے 4 ساڑھے 4 سال کی عمر تھی. ان کے والد جو فیروز پور جھرکا کے والی ریاست تھے شمس الدین احمد خان، ان کا انتقال ہو گیا. ان کی ماں چھوٹی بیگم میرے خیال سے اپنے زمانے کی ایسی حسین خاتون، ایسی باصلاحیت خاتون شاید ہی کوئی پیدا ہو جو ان کی ماں تھیں. اور ایک بات اور یہ عرض کر دوں، آپ میں سے بیشتر لوگوں کو ہو سکتا معلوم بھی ہو کہ ایک بہت مشہور ناول ہے شمس الرحمن فاروقی کا، کئی چاند تھے سر آسماں. اس کی جو کئی چاند تھے سر آسماں کی جو مرکزی کردار ہیں چھوٹی بیگم، وہی داغ کی ماں ہے. وہ داغ کی ماں پہ وہ ناول ہے. داغ کی ماں نے بعد میں رامپور میں کچھ وقت گزارا اور بہت کم عمری میں داغ رامپور چلے گئے تھے. اب رامپور کی شاعری اور دہلی کی شاعری میں جو یہ دبستان بنتے ہیں، میرا تعلق گورکھپور سے ہے. بہت ساری جگہ پہ دبستان گورکھپور کا ذکر آیا، دبستان عظیم آباد کا ذکر آتا ہے، دبستان ٹونک کا ذکر آتا ہے. لیکن کسی بھی شہر میں جہاں شاعری ہو رہی ہے اس کو دبستان نہیں کہتے ہیں. دبستان کے لیے کچھ بنیادی شرطیں رکھی گئی تھیں کہ دبستان میں شاعروں کا ایک مجمع ہو، ایک خاص رنگ ابھر کر سامنے آئے اور وہاں حکمرانوں کی سرپرستی حاصل ہو. ایک بنیادی بات یہ کہی گئی کہ دہلی میں ہند مغل تہذیب کی آمیزش، لکھنؤ میں ہند ایرانی تہذیب کی آمیزش، اور رامپور میں ہند افغان تہذیب کی آمیزش. یہ بڑی بنیادی فرق تھی. افغانستان میں ایک مقام ہے، وہاں سے روہیلے پٹھان بڑی تعداد میں آ کر کے ان علاقوں میں بسے جو شاہجہاں پور ہے آج جہاں رامپور ہے، سنبھل ہے، بریلی ہے، مراد آباد ہے، نجیب آباد ہے، ان علاقوں میں. اور روہیل کھنڈ کا ایک علاقہ بنتا ہے، اور اس روہیل کھنڈ کے مرکزی مقام رامپور کو، جہاں رامپور کی زبان کی شاعری ہو رہی ہے. نام کیوں لیں کسی کے کوچے کا، ایک جگہ جا رہے ہیں کام سے ہم، یہ شاعری ہے رامپور کی. نام کیوں لیں کسی کے کوچے کا، ایک جگہ جا رہے ہیں کام سے. ہزاروں گالیاں وہ دے رہے تھے بے سبب مجھ کو، جب پوچھا بات کیا ہے، جل کے بولے بات کیا ہوتی ہے. دے رہے ہیں ہماری مرضی دے رہے ہیں. داغ کے جو عشق کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ داغ کا جو معشوق ہے وہ ہمارے آس پاس کا معشوق ہے. میر، ابھی ذکر کیا آپ نے میر کا، ترکش صاحب نے. میر کا ایک بہت مشہور شعر ہے، نوجوان بیٹھے ہیں، سعید سیمی دونوں اس کے ہاتھ میں لا کر چھوڑ دیے، بھولے اس کے قول و قسم پہ ہائے خیال خام کیا. میر کہہ رہے ہیں چاندی جیسی کلائیاں ہیں محبوب کی، دونوں کلائیاں ہاتھ میں تھیں، لیکن کچھ قسمیں وسمیں کھائیں، ابھی آتے ہیں ملتے ہیں ذرا دیر میں، ساتھ چھوڑ دیا بھول کر. سعید سیمی دونوں اس کے ہاتھ میں لا کر چھوڑ دیے، بھولے اس کے قول و قسم پہ ہائے خیال خام کیا. پچھتا رہے ہیں میر. شعر کہتے ہیں کہ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا. یہ داغ کا لہجہ ہے، وہی مضمون ہے جو میر باندھتے ہیں، وہی محبوب ہے، وہی محبوب کی چاندی کی کلائیاں ہیں. یہاں بھی محبوب کہتا ہے قسمیں نہیں، اب تو ابھی آتے ہیں ملتے ہیں. کہا نہیں تم تو آؤ گے نہیں، پھر نہیں قسم سے آ جائیں گے. اب خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا. یہ داغ کا لہجہ ہے. داغ کو یہ زبان آئی کہاں سے؟ ایک سوال. اب ذرا تصور کیجئے کہ داغ بڑی کم عمری میں 4-5 سال کی عمر میں رامپور پہنچ جاتے ہیں اور بار بار جاتے ہیں اور آتے ہیں، کیونکہ ان کی خالہ عمدہ بیگم تھیں جو والی رامپور نواب یوسف علی خان ناظم، جو خود بڑے شاعر ہیں، ان کی منظور نظر تھیں. تو خود لکھا ہے کہ بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں نوجوان کو، داغ کو، تو والی ریاست رامپور نواب یوسف علی خان 5-6 سال کے بچے کو خود پڑھا رہے ہیں بیٹھ کے. اور 11 سال کی عمر میں
والی عہد جو دلی کے لال قلعے میں مرزا فخرو سے بیاہی جاتی ہیں، ان کی ماں چھوٹی بیگم، اور ماں کے ساتھ یہ بھی لال قلعے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ لال قلعہ اجڑ چکا ہے، حکومت ختم کے قریب ہے، لیکن بہادر شاہ ظفر وہاں موجود ہیں، وہاں ذوق جاتے ہیں، وہاں سارے بڑے عالم دلی کے لال قلعے میں قلعہ معلیٰ کے اندر موجود ہیں، اور ان کی پرورش جو ہے ان عالموں کے ذریعے ہوتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ 11-12 سال کی عمر کا داغ دہلوی کتنا، اس کی آنکھوں میں کیسی چمک ہے، اس کی کیسی ذہانت ہے کہ بادشاہ وقت بہادر شاہ ظفر متاثر ہوتے ہیں اور اپنے استاد ذوق کو ان کے سپرد کر دیتے ہیں کہ ذوق کی شاگردی میں اس نوجوان کو دے دیا جاتا ہے۔ 25 سال کی تقریباً عمر ہے۔ 1857 کا جو انقلاب ہوتا ہے اس سے 1 سال پہلے مرزا فخرو کا انتقال ہوتا ہے، اور پھر ان کی چھوٹی بیگم وہاں سے نکل کر کے باہر آ جاتی ہیں، لیکن داغ کی پرورش وہاں ہوتی ہے جو اس زمانے کے سب سے بڑے کوچز تھے، الگ الگ گھڑ سواری سیکھتے ہیں، تلوار بازی سیکھتے ہیں، اور ان سبھی لوازمات کا عشق بھی وہیں سیکھتے ہیں، اور ان سبھی لوازمات کا استعمال ان کی داغ کی شاعری میں ہوتا ہے۔ تو داغ کی زبان یہ آتی۔ اب اردو کے 3 بڑے شاعروں کا جب یہ ذکر کرتے ہیں تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ہے۔ جب میں کبھی 10 شاعروں کا نام پوچھتا ہوں تو اس میں جھگڑا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے عالموں سے پوچھتا ہوں کہ اردو کے 10 بڑے شاعروں کا، جب سے اردو شاعری شروع ہوئی اور آج تک 10 بڑے شاعروں کا نام بتائیے، تو اس میں اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن 3 میں اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ میر غالب اقبال 19ویں صدی کا شاعر میر سب سے بڑا، 20ویں صدی کا غالب سب سے بڑا، 18ویں صدی کا، 19ویں صدی کا غالب، اور 20ویں صدی کا اقبال۔ میر غالب، اس کے بعد کبھی کوئی انیس کا نام لیتا ہے، کبھی سودا کا نام لیتا ہے، کبھی اختر الایمان کا نام، کبھی فیض کا نام، یا کسی کا بھی نام، لیکن 3 میں کبھی کوئی۔ اب ذرا تصور یہ کیجئے کہ جو اردو کے 3 سب سے بڑے شاعر ہیں، میر غالب اور اقبال، ان میں اقبال شاگرد ہیں داغ کے۔ داغ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ پوری اردو شاعری کی تاریخ میں جو 3 سب سے بڑے شاعر ہیں ان میں سے ایک داغ کا شاگرد ہے، اور باقاعدہ شاگرد ہے۔ اب یہاں 2 باتیں ہیں۔ داغ کے 800 شاگردوں کا ذکر ملتا ہے، اور کہیں کہیں 1100 شاگردوں کا ذکر ملتا ہے۔ باقاعدہ ایک دفتر ہے، ایک ڈائری ہے، ایک رجسٹر بنا کے رکھا ہوا ہے، اور اصلاح دیے جا رہے ہیں۔ سیالکوٹ میں پیدا ہونے والا اقبال لاہور میں پڑھ رہا ہے، وہاں خود اساتذہ کی محفل ہے، لیکن داغ کی شہرت پہنچی ہوئی ہے کہ وہاں پورے شہر میں کوئی بڑا شاعر نہیں ملتا ہے، استاد شاعر، تو اصلاح سخن کے لیے داغ کے پاس آتے ہیں۔ اور دوسری تعریف داغ کی کرنی ہوگی کہ چند غزلوں پہ اصلاح کرنے کے بعد داغ کی کیا نظر ہے، داغ کی نظر دیکھ پا رہی اس نوجوان کو۔ داغ اصلاح سے فارغ کر دیتے ہیں اقبال کو۔ وہ اقبال ہے، وہ کہیں اور کا مسافر ہے، اس کی نظر کہیں اور ہے، اور اقبال، دنیا نے ثابت کیا کہ اقبال کیا چیز ہے بعد میں، لیکن داغ نے تو اس نوجوان کو پہچان لیا تھا اس وقت۔ تو داغ کی استادی کی تعریف کی جانی چاہیے کہ داغ کتنا بڑا استاد ہے، چند غزلوں پہ اصلاح کی تھی۔ اور اقبال کی شروع کی کچھ غزلوں پہ، باغ درا کی کچھ غزلیں ہیں، بال جبریل میں 1-2 غزلیں ہیں جس پہ داغ کا کچھ رنگ ہے۔ نعتِ ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی، بھری بزم میں اپنے عاشق کو تاڑا، تیری آنکھ مستی میں ہوشیار کیا تھی، تأمل تو تھا ان کو آنے میں قاصد، مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی۔ یہ داغ کا رنگ ہے جو اقبال، لیکن اقبال کے یہاں بہت تھوڑا سا رنگ ملا، باقی اقبال ہیں اپنی غزلوں کی وجہ سے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی داغ کے حوالے سے۔ دوسری بات، ذرا سا ان کے پس منظر کو 1-2 منٹ میں بیان کر دوں۔ غالب اور داغ کی عمر میں 34 سال کا فرق ہے، 34 ایئرس۔ غالب کی جو آخری عمر ہے وہ جوانی کا زمانہ ہے داغ کا۔ داغ اور غالب دونوں ایک دوسرے کے مداح ہیں، دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں۔ غالب سے ملنے کے لیے غالب کی حویلی پہ بلی ماران میں، گلی قاسم جان میں داغ اکثر و بیشتر جاتے ہیں، اس کے تاریخی شواہد موجود ہیں۔ اور داغ کو غالب اکثر و بیشتر اپنی زمین میں غزلیں کہنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں، اور کہہ کے لے جاتے ہیں اور سنتے ہیں۔ تو غالب جیسا نابغہ روزگار شاعر، بڑا شاعر، اگر نوجوان داغ کو اہمیت دے رہا ہے اور داغ سے بیٹھ کے غزلیں سن رہا ہے تو اپنے آپ میں یہ بھی داغ کی عظمت ہے اس وقت۔ دوسری یہ کہ غالب اور داغ کے بیچ میں رشتہ داری بھی تھی۔ غالب کی بیوی داغ کی پھوپھی لگتی تھیں، نواب شمس الدین احمد خان کی چچیری بہن تھیں، تو غالب اس لیے بھی شفقت فرماتے تھے، اور اپنے انتقال تک ذوق استاد رہے۔
داغ کے، لیکن اس کے باوجود غالب سے ان کا رشتہ تھا۔ دوسری ایک بات رامپور کے حوالے سے عرض کر دوں کہ رامپور کی جو شاعری ہے اس میں ایک مردانہ لب و لہجہ ہے۔ رامپور کی شاعری میں زبان کا ایک الگ رنگ ہے رامپور کی شاعری میں، اور وہ رنگ ہر جگہ داغ کی شاعری میں ملتا ہے۔ اسی کی بات کرتے ہیں اس کی، جب وہ کہتے ہیں کہ آپ کے سر کی قسم داغ کو پرواہ بھی نہیں، تو یہ لہجہ کہ داغ کو پرواہ، یہ وہ عاشق ہے جو بڑے تنتنے میں رہتا ہے، بڑے آب و تاب کے ساتھ رہتا ہے، یہ محبوب کے در پہ بہت گڑ گڑاتا نہیں ہے۔ مومن سے اکثر ایک مقابلہ کر دیا جاتا ہے، لیکن مومن کا جو انداز سخن ہے وہ قطعی الگ ہے، داغ کا جو انداز سخن ہے وہ قطعی الگ ہے۔ داغ پہ بہت دیر تک باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ میں سے بہت سارے احباب کو شعر سنانا ہے، یہاں پہ اپنی اپنی غزلیں سنانی ہے، اپنا کلام پیش کرنا ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ 10 منٹ میں میں اپنی بات ختم کر دوں گا، اور اگر داغ پہ بات ہو تو داغ پہ گھنٹوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ داغ پہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، داغ پہ سیمینار ہوئے ہیں، داغ ہندوستان کے سبھی یونیورسٹیوں میں اردو ڈپارٹمنٹ میں اردو نصاب میں پڑھائے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ ہم نے داغ کو یاد نہیں کیا یا داغ کو بھلا دیا ہے۔ داغ کی غزلیں گائی گئی ہیں، گلوکاروں نے گایا ہے، آج بھی گا رہے ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی جب ہم 2031 میں داغ کا 200 سالہ جشن منائیں گے، اس سے پہلے دور اندیش نظروں نے، طارق فیضی نے اس کو دیکھا کہ 2025 سے ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں، داغ پہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو، داغ کو نئی نسل جانے اور پہچانے، داغ کی یہاں زبان کی جو بندشیں ہیں، زبان کی جو نزاکتیں ہیں، اس کو نئی نسل سمجھے اور پہچانے۔ یہ جو شاعری کے دیوانے ہیں جو خود ہی پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اور اب تو واٹس ایپ یونیورسٹی والے بھی شاعری سامنے آئی ہے، تو ہم اس کو برا نہیں کہتے، یہ کہتے چلو شاعری تو کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ بتا دیتے ہیں کہ جو یہ غالب کی شاعری ہے، جو اقبال کی شاعری، جو یہ فرضی شاعری تم واٹس ایپ پہ پڑھ رہے ہو، یہ وہ شاعری نہیں ہے۔ تو کہیں ٹیکسٹ بک لے کر کے ہندی، اردو، انگریزی سبھی زبانوں میں موجود ہے، اوریجنل ٹیکسٹ پڑھ لیجئے، اور اگر شاعری سیکھنی ہے تو داغ کو سیکھیے کہ داغ کے جو شاگرد تھے ان میں سائل دہلوی اور بیخود دہلوی کو بھی اگر پڑھ لیا تو انسان کو شاعری آ جائے گی۔ میں ایک دو شعر داغ کے ہی پڑھ کے اور ایک مرتبہ پھر داغ کو یاد کرتے ہوئے، تحبیب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے، طارق فیضی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ داغ ہمارے عہد کا بھی بڑا شاعر ہے اور اپنے عہد کا بھی بڑا شاعر تھا۔ بڑا شاعر اس لیے تھا کہ داغ نے زبان کی جو حفاظت کی ہے، داغ نے زبان کو جو سنوارا ہے، وہ غیر معمولی ہے۔ تقریباً 75 سال کی عمر ہوئی، آخری دنوں میں حیدرآباد چلے گئے تھے، دکن میں رہے، اور یہ تحقیق ہے کہ آخری دنوں میں انہوں نے حیدرآبادی لب و لہجے کو اپنی شاعری پہ حاوی کرنے کی کوشش بھی کی، اگرچہ وہ شاعری ذرا فسفسے قسم کی ہے، وہ شاعری کو بہت قابل اعتنا نہیں سمجھا گیا۔ داغ کی اصل شاعری وہی ہے جو داغ نے اپنے رنگ میں شاعری کی ہے، اور وہ بیشتر شاعری رامپور کی شاعری ہے۔ رامپور میں تقریباً آج ہی ابھی وصفی صاحب رامپور کے پروگرام میں شامل ہیں، اس رنگ داغ میں، انہوں نے کہا 24 سال وہ تقریباً رامپور میں رہے، لیکن ایک دوسری تحقیق کے مطابق وہ 40 سے 45 سال کا عرصہ، 75 سال کی عمر میں 40 سے 45 سال تقریباً داغ جو ہے وہ رامپور میں رہے ہیں۔ اتنا بڑا عرصہ رامپور میں گزرا ہے۔ رامپور کا لب و لہجہ ہے، تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا، تبھی گلوکاروں نے گایا، پڑھتے ہیں، نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا۔ اب دیکھیے، زبان تو یہ وقت کر کے مجھے ہر کسی سے پوچھتے ہیں یہ کام کس نے کیا ہے، یہ کام کس کا تھا۔ گفتگو کو شاعری بنا دینے کا ہنر وہ تو ہم داغ سے آج بھی سیکھتے ہیں۔ وفا کریں گے، نبھائیں گے، بات مانیں گے۔ تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا؟ ایک دو شعر اور پڑھ دیتا ہوں۔ سبق ایسا پڑھا دیا تو نے، دل سے سب کچھ بھلا دیا تو نے، بے طلب جو ملا مجھ کو، بے غرض جو دیا تو نے۔ داغ کو کون دینے والا تھا، اے خدا جو دیا تو نے۔ ساز یہ کینہ ساز کیا جانے، ناز والے نیاز کیا جانے۔ پوچھئے میں کشوں سے لطف شراب، پوچھئے میں کشوں سے لطف شراب، یہ مزہ پاک باز کیا جانے۔ جو گزرتے ہیں داغ پہ صدمے، ہاں بندہ نواز کیا جانے۔ ہاں بندہ، سادگی، سلاست، روانی، فصاحت کس کو کہتے ہیں؟ چند مصرے پڑھ دیا وہی ہے۔ منی بھائی حجاب سے تعلق تھا، مثنوی دریا کے فاق لکھ دی تھی
کہ مار ڈالا تماشبینوں کو، زہر کھلوا دیا حسینوں کو، ایسی آئی ہوائے کلکتہ، دل پکارا کہ ہائے کلکتہ۔ پوری مثنوی اسی بحر میں لکھی۔ غضب کے شاعر تھے۔ بھویں تنتی ہیں خنجر ہاتھ میں ہے، تن کے بیٹھے ہیں۔ یہ آخری غزل ہے، پڑھ کے میں اپنی اجازت چاہتا ہوں آپ سے، اور آپ کی زحمت تمام۔ حمزہ میں اپنا کوئی کلام آج نہیں پڑھوں گا، یہ وقت اپنے دوسرے شاعروں کو دیتا ہوں کہ بھویں تنتی ہیں خنجر ہاتھ میں ہے، تن کے بیٹھے ہیں۔ کسی سے آج بگڑی ہے جو وہ یوں بن کے بیٹھے ہیں، کسی سے آج بگڑی ہے جو وہ یوں بن کے بیٹھے ہیں۔ الہی کیوں نہیں اٹھتی قیامت، ماجرا کیا ہے؟ الہی کیوں نہیں اٹھتی، ابھی قیامت اٹھنے کا تصور، الہی کیوں نہیں اٹھتی قیامت، ماجرا کیا ہے؟ ہمارے سامنے پہلو میں وہ دشمن کے بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے پہلو میں وہ دشمن کے بیٹھے ہیں۔ یہ گستاخی یہ چھیڑ اچھی نہیں ہے دل ناداں، یہ گستاخی یہ چھیڑ اچھی نہیں ہے دل ناداں، ابھی پھر روٹھ جائیں گے ابھی من کے بیٹھے ہیں۔ یہ گستاخی یہ چھیڑ اچھی نہیں ہے دل ناداں، ابھی پھر روٹھ جائیں گے ابھی وہ من کے بیٹھے ہیں۔ کسی کی شامت آئے گی کسی کی جان جائے گی، کسی کی شامت آئے گی کسی کی جان جائے گی، کسی کی طاق میں وہ بام پر بن ٹھن کے بیٹھے ہیں، کسی کی طاق میں وہ بام پر بن ٹھن کے بیٹھے ہیں۔ بھویں تنتی ہیں خنجر ہاتھ میں ہے، تن کے بیٹھے ہیں۔ کسی سے آج بگڑی ہے جو وہ یوں بن کے بیٹھے ہیں۔ کوئی چھینٹا پڑے تو داغ کلکتے چلے جائیں، کوئی چھینٹا پڑے تو داغ کلکتے چلے جائیں۔ عظیم آباد میں ہم منتظر سامن کے بیٹھے ہیں، عظیم آباد میں ہم منتظر سامن کے بیٹھے ہیں۔ یہ تھے حضرت داغ دہلوی، جنہیں تحبیب لندن نے یاد کیا، آپ نے سنا، بہت بہت شکریہ۔ شفیع جی اجازت۔